الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پریویس سیشنز میں آپ یہ جان چکے کہ تدبر کیسے کرنا ہے، اس کے کیا سٹیپس ہیں۔ اس پارٹ میں، اس سیشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے قواعد، کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جو تدبر میں ہمیں ہیلپ کریں، تدبر میں ہمارے لیے معاون ہوں۔ تو وہ کون سے قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکم کو کسی وصف کے ساتھ ذکر کرنا، کسی وصف کے ساتھ حکم کو ذکر کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ قرآن کی کوئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم جاری فرمایا ہے، کوئی رولنگ دی ہے، کوئی حکم جاری فرمایا ہے، اور اس حکم کو کسی وصف کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ تو جیسے کہ مثال ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کر دو جو اس میں سے جو تم محبت کرتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ حکم کیا ہے؟ نیکی کو پانا، نیکی کو پانا ہے، بر یہ حکم ہے، اور اس کو جوڑا کس کے ساتھ ہے؟ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی جتنی محبوب ترین چیز تم صدقہ کرو گے اتنی ہی نیکی کو پاؤ گے۔ سب سے محبوب ترین چیز کو تم صدقہ کرو گے، سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کو تم پاؤ گے، اور اگر سب سے کم درجے کی محبوب ترین چیز تم خرچ کرو گے تو تمہیں جو نیکی حاصل ہوگی وہ بھی کم درجے کی ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اس حکم کے پیچھے جو سبب ہے وہ وصف ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو یہ بتائے گا وہ یہ ہے کہ وصف میں زیادتی سے حکم میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پہ وصف کیا ہے؟ تحبون، یعنی محبوب ترین چیز کا خرچ کرنا۔ تو وصف میں زیادتی یعنی جتنی محبوب ترین چیز تم خرچ کرو گے، حکم میں بھی زیادتی یعنی نیکی، بر بھی یعنی نیکی بھی تمہیں اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ اور سبب یہ کیسے بتا رہا ہے؟ مثال کے طور پر کہ حکم کیا ہے؟ نیکی کو پانا، اور وصف کیا ہے؟ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا۔ تو نیکی کو پانے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا۔ یعنی تم جب تک محبوب ترین چیز کو صدقہ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کے اچھے اور اعلیٰ درجات اور مکمل درجات کو حاصل نہیں کرو گے۔ تو یہ معنی ہے کہ حکم کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ جوڑا ہے تو اس میں دو چیزوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ وصف اس حکم کے لیے سبب ہے، یعنی وہ حکم تبھی تم پا سکتے ہو جب وہ سبب پایا جائے۔ دوسرا یہ کہ وصف میں زیادتی حکم میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ زیادتی سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ، ٹھیک ہے، ظلم والی زیادتی مراد نہیں بلکہ زیادہ۔ تو وصف جتنا زیادہ ہوگا حکم میں بھی اتنا ہی زیادہ یعنی انٹینسٹی زیادہ ہوگی۔ اگلی آیت ہے اسی قاعدے کو سمجھنے کے لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ تم کمزور پڑنا اور نہ ہی تم غم کرنا، غم زدہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند آنے والے ہو، تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ تمہارا غالب آنا، اور جو وصف ہے وہ تمہارا مومن ہونا یعنی تمہارا ایمان۔ تو اصل میں آیت یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور نہیں پڑنا اور تم غمزدہ بھی نہیں ہونا، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ تو اعلونا یہ حکم ہے کہ تم ہی غالب آنے والے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا کہ تم ہی غالب آنے والے ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وصف کیا ہے؟ ایمان۔ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو اپلائی کریں کہ وصف میں زیادتی حکم میں بھی زیادتی ہے، کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی غلبہ تمہیں حاصل ہوگا۔ ایمان کم ہوگا غلبہ بھی کم ہوگا، ایمان بہت زیادہ ہوگا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح سبب
بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے غالب ہونے کا جو سبب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایمان. تو یہ اعلونا یعنی تمہارا غالب آنا یہ حکم ہے، اور یہ مومنین یہ جو ہے وہ وصف ہے. ایک اور مثال اس قاعدے کو سمجھا مزید واضح کرے گی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے رسول بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، وان لم تفعل اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آپ نے آگے تبلیغ نہیں کی، آپ نے نہیں پہنچایا پیغام کو آگے، تو آپ نے رسالت کو آگے نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور وصف کیا ہے؟ اس کو کس وصف کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ تبلیغ کے ساتھ. یعنی جتنی تبلیغ آپ کی اعلیٰ ہوگی، جتنی آپ دعوت دین میں آپ پختہ ہوں گے، اتنی ہی اللہ کی حفاظت آپ کے لیے بڑھ جائے گی، اتنا ہی اللہ آپ کے بچاؤ کے انتظام مقرر کرے گا. تو وصف میں زیادتی، وصف کیا ہے یہاں پہ؟ تبلیغ، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت. اور حکم کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں بچائے گا. تو اگر یعنی انسان کو ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کی دین کی دعوت دوں گا تو مجھے لوگ ماریں گے یا مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جتنی تبلیغ تمہاری اسٹرانگ ہوگی، پختہ ہوگی، اتنی عصمت اللہ کی طرف سے حفاظت تمہیں حاصل ہوگی. اور اللہ کی حفاظت کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ دین کی دعوت. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس قاعدے پر اپلائی ہو رہی ہیں. دوسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے مطابق جزا، الجزاء من جنس العمل، عربی میں قاعدہ ہے، یعنی جیسا عمل ہوگا جزا بھی تمہیں ویسی ہی ملے گی. تو آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کا ثواب یا جزا یا بدلہ بتایا ہے تو جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتے ہیں. جس نوعیت کا عمل ہوتا ہے اس نوعیت کی تمہیں جزا بھی ملتی ہے. مثال کے طور پر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، پس نہیں پتا کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو نہیں پتا، نہیں جانتا کہ کیا اس کے لیے مخفی رکھا گیا ہے، کیا اس کے لیے چھپایا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے بطور جزا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اچھا، اس آیت سے پہلے جو ہے وہ آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے پہلو، ان کے جسم، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پکار رہے ہوتے تھے. یعنی رات کو اٹھ کے وہ تہجد پڑھتے تھے بالکل اخلاص کے ساتھ لوگوں سے چھپ کے. تو جب چھپ کے وہ اللہ کے عبادت کر رہے ہیں، یعنی چھپ کے عبادت کرنا، یہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس میں اخلاص بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اور اس میں بالکل اخلاص اگر انسان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک نصیحت ہے کہ خبیہ، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیکرٹ عمل انسان رکھے. ہر انسان کا ایک سیکرٹ، ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جو صرف وہ اور اس کا رب جانتا ہو اور کوئی بھی نہیں جانتا ہو. تو لہٰذا چھپ کے عمل کرنا یہ ریاکاری سے بھی آپ کو بچاتی ہے اور اخلاص میں بھی مضبوطی پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے. تو چونکہ یہ لوگ رات کو اٹھ کے خالص لوگوں سے چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کو جزا کے طور پر بھی ایک سرپرائز، ایک ہڈن سرپرائز، یعنی ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا چھپا ہوا خزانہ ہے. تو جیسا انہوں نے چھپ کے عمل کیا، ایسی ان کو ایک ہڈن سرپرائز کے طور پر ایک، یعنی بالکل ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے.
جیسا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے کیا کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بدلہ اور جزا رکھی ہوئی ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کر کے کسی دوسرے کو ترجیح دینے کی۔ اچھا، یہ جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ، یہ قواعد اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو بہت ساری آیات میں جھلکتے ہوئے دیکھیں گے، بہت ساری آیات میں یہ قواعد ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اصل میں قواعد کیا ہوتے ہیں؟ قواعد اہل علم نکالتے ہیں جو قرآن میں پڑھتے ہیں، تو بہت ساری قرآن کی آیات میں ایک جو کامن میسج اور کامن مقصد جو نکل رہا ہوتا ہے یہ اہل علم ہی نکالتے ہیں۔ قرآنی آیات سے جو قواعد نکالتے ہیں یہ اہل علم نکالتے ہیں، مفسرین نکالتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں تدبر میں آسانی ہوتی ہے کہ جب ہمیں اصول پتہ ہوتے ہیں، قواعد پتہ ہوتے ہیں، تو ہمیں تدبر کے کچھ اینگلز ہمیں مل جاتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ قواعد جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو قرآن کی مختلف آیات میں یہ جھلک رہے ہوں گے، دکھ رہے ہوں گے آپ کو۔ تو تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کر کے کسی دوسرے کو ترجیح دینے کی صورت میں اس چیز کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کرتا ہے اور وہ کسی مخلوق کو، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے والدین ہو، چاہے زوجہ ہو، چاہے ہسبینڈ ہو، اللہ کو چھوڑ کے وہ ان چیزوں کو اگر ترجیح دیتا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا پرنسپل ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اگر آپ نے اللہ پر کسی اور کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے آپ کو عذاب دے گا۔ مثال کے طور پر آپ دین کو ترجیح نہیں دے رہے، آپ اپنی دکان کو ترجیح دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے، آپ اپنے دکان کو ترجیح دے رہے ہیں تاکہ کسٹمر آپ کا مینٹین رہے، آپ کسٹمر نہ بھاگے، کسٹمر نہ چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی کسٹمر کے ذریعے آپ کو عذاب دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ فوراً نہ ہی صحیح لیکن ایونچولی آپ کو اس کاروبار کے ذریعے، کسٹمر ہی نہ صحیح بلکہ اس کاروبار کے ذریعے آپ کو عذاب ملے گا۔ یعنی وہ کاروبار ہی آپ کو پریشان کرے گا۔ جس کاروبار کی وجہ سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا وہی کاروبار آپ کو پریشان کرے گا، وہی کاروبار آپ کو عذاب دے گا، آپ کو غم اور پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا کرے گا۔ جس اولاد کی وجہ سے کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اعراض کرتا ہے اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے، مثال کے طور پر اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ حرام مال کماتا ہے تاکہ اولاد کو وہ صحیح طریقے سے پرووائڈ کر سکے، تو اللہ کا قانون ہے کہ اسی اولاد کے ذریعے انسان کو دکھ اور تکلیف پہنچائے گا۔ اور آج سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کتنا بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، دین کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر بچے بڑے ہو کے والدین کے لیے جو ٹف ٹائم دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن کی آیات میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کفار یہ جو مشرکین ہیں وہ کیا اللہ کے علاوہ دیگر معبود کو پکارتے ہیں، دیگر معبود بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ معبودان باطلہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ لیکن ہوتا کیا؟ اس کا الٹ ہوگا، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں۔ جس نیت سے وہ معبودان باطلہ کو پکار رہے تھے کہ وہ ان کے لیے کل کو عزت کا باعث بنے، یعنی کل کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دیں، یا کل کو سفارش کرا دیں، یا دنیا میں ان کی جو ہے بگڑی بنا دیں، یا دنیا میں ان کو کوئی عزت مل جائے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، بلکہ جن معبودوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ معبود، وہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا یہ سرے سے انکار کر دیں گے، بھائی تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تم نے ہماری عبادت کب کی؟ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، کون ہو تم؟ ہم تو جانتے ہی نہیں تمہیں۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ وہ تو ان کے برمقابل ریئیکشن میں آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ غلط کرتے تو تمہیں تو عذاب ہونا چاہیے، تم نے تو، یعنی تم ہمیں پکارتے تھے تاکہ تمہیں عزت ملے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہم تو برات کا اعلان کرتے ہیں، بھائی تم نے غلط کیا۔ تو کیا ہوا کہ جس وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑ کے معبودان باطلہ کو پکار رہے تھے اس کا الٹ ان کو ملا،
یعنی عزت کے بجائے ذلت ملی ان کو. اسی طرح ایک اور آیت ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھلا معلوم نہ ہو, آپ کو سرپرائز نہ کرے, آپ کو عجب میں نہ ڈالے, obsession میں نہ ڈالے ان کا مال یعنی کفار کا مال اور ان کی اولادیں. بظاہر تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کفار کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, بڑے مال و دولت والے ہیں, بڑا لیوش لائف سٹائل ہے. تو ان کا لیوش لائف سٹائل, ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے, آپ کو بھلا معلوم نہ ہو. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ بہا ان کو عذاب دے, بہا ان اولاد اور انہی مال کے ذریعے اللہ ان کو عذاب دے گا. یعنی جس پر یہ اتنا فخر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے گا. تو آپ کو یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے ان کا مال اور دولت اور ان کا لائف سٹائل, بلکہ یہ تو ان کے لیے عذاب ہے, ان کی ہلاکت کا باعث ہے. تو آپ بالکل بھی ان سے جو ہے وہ آپ کو بھلا معلوم نہ ہو.